سورۃ الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لا ابالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لا ابالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہے؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خامخواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو۔ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا، شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سی ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل افطرا ہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افطرا ہو، انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں ہے شاعر ہے، یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہے تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے، کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا، فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم، ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب وہ خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ فانجیناہم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا۔
ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر و کم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے، جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے، مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے۔ وانشانا بعدہا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ فلما احسوا باسنا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے۔ لا ترکضوا، اب ایڑیاں نہ رگڑو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے، ومساکنکم، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے، کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا، دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کہ جو بجھ چکا اب راکھ بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے۔ یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔
تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین، جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکش جو چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے، عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر، یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست معرکہ ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور الملحمۃ العظمیٰ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ملائکہ مقربین، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے استکبار کی بنا پر، تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسل کو دخل دینے دیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ولا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ،
اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا۔ اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے۔ فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت، لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے، کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے۔ صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔